ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب. ڈاکٹر صاحب سے جو آج پوچھنے والی چیزیں ہیں، ایک تو یہ جو 3 طلاقوں کو بیک وقت اگر آپ کوئی جاری کرتا ہے تو اس کو قابل گرفت، قابل جرم اس کو ایک عمل قرار دیا جا رہا ہے. اس حوالے سے پھر جہیز ایکٹ کے معاملے میں بھی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں کہ ان کو کس طریقے سے کیا تبدیلیاں ان میں ہو رہی ہیں. پھر میاں بیوی ایک وقت تک ساتھ ہوتے ہیں، اگر ان کی نہیں نبھا ہوتا مزید تو جائیداد کی تقسیم کا جو معاملہ ہے اس کو ہم کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کیسے یہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو کافی ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو عمومی طور پر آج کل جن مسائل کا ہمیں سامنے اس پر بھی گفتگو رہے گی. ڈاکٹر صاحب یہ اس کا کیا پس منظر ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ سب سے پہلا تو بنیادی سوال یہ ہے، کیونکہ اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی پہلے سے اجازت کی ضرورت ہے. اب 3 جو بیک وقت طلاقیں ہیں، ضرورت کیوں اس کی پیش آئی ہے کہ اس کو ایسا قانون بنایا جائے کہ یہ اس پہ سزا مقرر کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس سوال کے جواب سے پہلے میں کچھ پس منظر بیان کرتا ہوں. جی ضرور. دیکھیے 1961 کے آئلی قوانین کے آرڈیننس سے پہلے پاکستان میں نکاح اور طلاق کی لکھت پڑھت نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. نکاح زبانی، ہمارے دادا پردادا ان کے نکاح زبانی ہوئے ہیں، اور اگر کہیں پر علیحدگی کرنی ہوتی تو زبانی طلاق ہو جاتی. اور شریعت میں بھی اصل نکاح اور طلاق یہ زبانی ہی اعتبار ہے. لیکن اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ نہیں، ڈاکومنٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ حقوق کا تعین ہو سکے، اور کہیں پر کوئی بات کہی گئی ہے تو باقاعدہ طور پہ ان ریٹن ہو تو بوقت ضرورت کام آئے. جیسے حق مہر کا تعین ہے، اور نکاح کے موقع پہ اگر کوئی تحائف شوہر کی طرف سے بیوی کو دیے گئے ہیں تو باقاعدہ طور پہ لکھے جانے چاہیے. کسی قسم کی خاص شرط کا ذکر ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہونی چاہیے. اور اگر شوہر پہلے ہی سے شادی شدہ ہے تو اس کا بھی ذکر وہاں پہ ہونا چاہیے کہ اس نے کس طریقے سے پرمیشن لی ہے دوسری شادی کرنے میں. مختلف معاملات ہیں جن کے حوالے سے ضرورت محسوس ہوئی کہ آئلی قوانین کو تیار کیا جائے. آئلی قوانین تیار ہوئے، لیکن معاملہ یہ ہوا آئلی قوانین میں کچھ چیزیں ایسی شامل ہو گئیں جسے اسی وقت علماء نے کانٹراڈکٹ کیا اور کہا کہ نہیں، یہ باتیں شریعت سے متصادم ہیں، انہیں آئلی قوانین سے نکالا جائے. جس میں طلاق دینے کا طریقہ، اس میں ساتھ ساتھ خلا دینے کے لیے عدالتوں کا جو پروسیجر ہے اس کے اوپر بات ہے. یہ 2 باتیں بڑی اہم. اور تیسری بات تھی پوتے کو دادا کی جائیداد میں سے وراثت. ٹھیک ہے. جب اس کے والد دادا کے ہی ہوتے ہوئے انتقال کر جائیں. یہ 3 معاملات ایسے تھے جس کے اوپر علماء نے اس وقت بھی اعتراض کیا. اس بات کے اوپر پھر اسلامی پوتے کو والد کی موجودگی میں دادا حیات ہیں؟ نہیں، والد انتقال کر گئے، دادا حیات ہے، دادا کا انتقال ہو گیا. اب دادا کی جائیداد تقسیم ہونی ہے تو اس میں جو پوتے کو حصہ مل رہا ہے، آئلی قوانین پوتے کو حصہ دیتے ہیں لیکن شریعت میں پوتے کا حصہ نہیں ہے. اس طرح کے معاملہ. ٹھیک ہے. علماء نے اس کے اوپر اسی وقت ہی کانٹراڈکشن کا اظہار کر دیا. ٹھیک ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے کم و بیش 2014 میں اس پورے آئلی آرڈیننس کا ایک جائزہ لیا تھا، اور جائزہ لینے کے بعد اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ان آئلی قوانین کو ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ریپیل ہو جانا چاہیے، چینج کر دینا چاہیے. لیکن اس وقت نہیں ہو پایا. اس میں اس بات کو بھی لکھا گیا تھا کہ جب کوئی طلاق دینا چاہتا ہے، نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور نکاح کو ختم کرنے کے لیے وہ یک بارگی کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے تو یہ لائبل ٹو پنشمنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ معاشرے میں لوگوں کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں پتہ. شریعت نے طلاق دینے کا ایک طریقہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے. لوگ اس طریقہ کار کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ اس طریقہ کار کے مطابق عمل کر رہے ہیں جو شریعت میں نہیں ہے. لیکن اگر آگے خیال میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، جو پاکستان میں عمومی طور پر اس ناخوشگوار عمل کا جو کہ پسندیدہ نہیں ہے، جس طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. کیسے؟ اور عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، شوہر یہ سمجھتے ہیں جب تک 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دیں گے طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ 3 طلاقیں اکٹھی پر اناؤنس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. زبانی بھی دے دیتے ہیں اور سٹامپ پیپر بھی 3 طلاقیں اکٹھی لکھ کے دے دیتے ہیں. کونسل نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات اٹھائی تھی
کہ 3 طلاقیں الگ الگ ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں اسٹامپ پیپر پہ اسٹامپ فروش نے ایک طلاق والا سلسلہ شروع کر دیا، ہر مہینے میں 1 طلاق۔ لیکن ابھی بھی زبانی طلاق کا سلسلہ اسی طرح 3 طلاقوں کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ شریعت سے کانٹراڈکٹ ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے جس طرح شادی ایک باقاعدہ میکینزم کے تحت ہوئی ہے، آنا جانا ہوا، پسند کیا گیا، ایک دوسرے کو دیکھا گیا، 6 مہینے منگنی کچھ وقت لگا بچور ہوتے ہوئے اس رشتے کو، اس کے بعد پھر نکاح کیا گیا۔ یہاں پہ نکاح ختم کرنے کے لیے کسی قسم کی میچورٹی نہیں چاہیے، کسی قسم کا وہاں پہ گفت و شنید نہیں چاہیے۔ غصہ آیا، شوہر نے آگے 3 دفعہ طلاق پر اناؤنس کر دی، یہ جا وہ جا، گھر ختم، گھرانہ نیست و نابود ہو گیا۔ تو شوہر کی اس حیصل کو، اس کی جلد بازی کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے پنشمنٹ رکھی گئی ہے کہ جناب اگر آپ 3 دفعہ طلاق اکٹھی دیتے ہیں تو آپ کو پنش کیا جائے گا قید کی صورت میں۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ شوہر طلاق دینے کے اس طریقہ کار کی طرف آئے گا جو شریعت نے مقرر کیا۔ اب وہ کیا ہے؟ آپ طلاق دینا چاہتے ہیں، طلاق یہ ایسا نہیں ہے کہ آنن فانن آپ نے دینی ہے، بہت نکاح کی طرح طلاق بھی سوچ کر دیں۔ اس میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، ظاہر بات اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اختلاف رائے ایک بھائی کی بھائی کے ساتھ ہو سکتی ہے، بیٹے کی باپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، بیٹی کی ماں کے ساتھ ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے شوہر اور بیوی کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے معاملات کے اوپر۔ اس اختلاف رائے کو مخالفت میں بدلنے کی بجائے اختلاف رائے سمجھتے ہوئے خاندانوں کے بڑوں کو بیچ میں لایا جائے اور ان کو کہا جائے بیوی کو کوئی پرابلم ہے، وہ بڑوں کو لے کر آئے اور کہے کہ یہ میری پرابلم ہے اور میں ان پرابلم پہ حق پر ہوں، آپ بے شک تحقیق کر لیں اور ان کے درمیان پیچمنٹ کروانے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو، ممکن نہ ہو، پھر کیا کیا جائے؟ پھر شوہر ایک وقت میں 1 طلاق دے، انٹینشنلی دے۔ اور شریعت نے کیا کہا ہے؟ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جب بیوی ایام مخصوصہ سے فارغ ہو جائے تو انٹینشنلی سوچ کر، جس میں اس نے اپنی بیوی سے نفع بھی نہیں اٹھایا ہے، وہ اس پاکی کے ایام میں 1 طلاق دے، چاہے وہ زبانی دے چاہے وہ لکھ کے دے۔ اور لکھ کر دینا زیادہ بہتر ہے، لکھ کے دے۔ لکھ کے دینے کا مطلب ہے کہ اب جب بیوی کو وہ چلی جائے گی، اب بیوی انڈرسٹینڈ کرے گی، اس کے گھر والے سوچیں گے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے، ہم نے طلاق لینی ہے آگے بھی یا پھر ہم نے صلح کرنی ہے، کیونکہ 1 طلاق ہو گئی ہے۔ صلح نہیں ہوتی ہے، 1 ماہ کا ٹائم ہے، اس میں صلح نہیں ہوتی ہے۔ شوہر پھر 1 طلاق لکھ کے دے دے، اور اگر پھر بھی صلح نہیں ہوتی ہے پھر اس پورے کے پورے قصے کو مکمل کر دے، کسی لکھ کے دے دے۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو کہ ہمارے قانون میں بھی درج ہے، اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہماری یونین کونسل ہیں وہ نوٹس طلاق کو سمن تصور کرتے ہیں یا نوٹس طلاق کو سمجھتے ہیں کہ 1 طلاق یہ بس ایسی لکھ دی ہے، حالانکہ جب اس نے طلاق لکھ دی اس کا مطلب ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتا، اس نے دے دی ہے۔ طلاق اس نے دے دی ہے، وہ لکھتا ہے میں نے طلاق دی، میں نے طلاق اول دی، میں پہلی طلاق دیتا ہوں، طلاق دے دی۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر بالکل انہوں نے تعلق ختم کرنا ہے، 1 طلاق دے دے، 1 طلاق دینے کے بعد اسی 1 طلاق کو میچور کرے، ٹھیک ہے، دوسری اور تیسری نہ دے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جب عدت گزر جائے گی، عدت ختم ہو جائے گی، اب بیوی بھی آزاد ہے کہیں اور نکاح کرنے کے لیے، شوہر بھی آزاد ہے، 6 مہینے تک ان کی کہیں پہ آپس میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے یا دونوں خاندان دوبارہ بیٹھتے ہیں، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، احساس ہوا کہ نہیں واپسی کرنی چاہیے، 1 طلاق دینے کی صورت میں ان کی واپسی ہو جائے گی۔ راستہ واپسی کا 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی، سال گزر جائے، 5 سال بھی گزر جائے، اگر ان کا آگے شادی نہیں ہوئی تو واپسی ہے۔ 2 طلاق بھی دے دی ہیں، 5 سال گزر گئے، آگے شادی نہیں ہوئی، بیوی کی نہیں ہوئی، شوہر کی ہوئی، بیوی کی مرضی ہے کہ وہ جانا چاہتی چلی جائے، لیکن اگر بیوی کی ہو گئی پھر واپسی نہیں ہے۔ اب ٹھیک ہے، 3 طلاق کی صورت میں اب قطعی طور پہ کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ یہاں پر شوہر 3 طلاقوں کا آپشن جو کہ تیسرے درجے یہ انشور اس چیز کو کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی بھی وقت واپسی کا راستہ ہے، اگر آپ اس طریقے پر نہیں چلتے ہیں کہ جو ایک کے بعد ایک مرحلہ وار ہے تو پھر تو واپسی کا راستہ فوری طور پر ختم ہو گیا، لیکن اگر آپ اس طریقے پر چلتے ہیں جو کہ شریعت نے بتایا ہے کہ ایک
پھر 2 پھر 3 کی طرف جائیں تو آپ کے پاس واپسی کا ایک کھلا راستہ موجود ہے. اچھا یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دارالفتاء جہاں پہ طلاق کے مسائل آتے ہیں، لوگ طلاق کے مسائل میں ابھی بھی دینی مدارس سے رجوع کرتے ہیں، علماء سے رجوع کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اچھا 3 طلاقیں دے دیں جی، غصے میں دی تھی. بھئی طلاق ہوتی غصے میں ہوتی ہے. پیار سے کون دیتا ہے؟ بلکہ شریعت تو کہتی ہے سوچ سمجھ کے دو، لیکن یہاں پہ سوچ سمجھنے کے بجائے غصے میں دی جاتی ہے. جی غصہ بہت تھا، اتنا تھا آپ پہ سے بندہ باہر ہو گیا. تو کوئی حل ہے؟ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو حل نہیں ہوتا کوئی بھی. 3 طلاقیں دینے کے بعد کوئی حل نہیں ہے ان کی واپسی کا، رسائی کا. ٹھیک ہے. تو اس سے بچنے کے لیے، اور 90% کیسز کے اندر 3 طلاقوں کے بعد میاں بیوی آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں، بچوں کی وجہ سے، فیملی کی وجہ سے. وہ جب 2 ماہ بیوی میکے میں رہتی ہیں نا اور اس کی بھابیاں تنگ کرتی ہیں اسے، تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا اصل گھر وہی تھا جو میرے شوہر کا تھا. تو اس لیے ہم یہ بات اس کو یقینی بنانے کے لیے آپ اس کو قابل گرفت کر رہے ہیں، قابل گرفت قرار دے رہے ہیں تاکہ یہ رکاوٹ بنے گی، ہرڈل بنے گی 3 طلاقیں اکٹھی دینے میں. اس میں کتنا وقت لگے گا؟ کیونکہ کافی وقت سے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ اس کو دیکھیے کونسل رائے پیش کرتی ہے، کونسل کی طرف سے یہ رائے ان سینیٹرز کی طرف ہم بھیج رہے ہیں، ابھی منظور ہوئی ہے، یہ رائے بھیج رہے ہیں جنہوں نے آئلی قوانین میں ترامیم کا سوچا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے مختلف ترامیم کے حوالے سے ہم سے رجوع کیا ہے.